اب چلتے ہیں اگلی دلیل کی طرف۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو کہا جان بچانے کے لیے آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ اب میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، اگر نماز کے دوران آپ کو پتہ چلے کہ کوئی چور آپ کا مال چوری کر کے بھاگ رہا ہے تو آپ تب بھی نماز توڑ سکتے ہیں۔ اس کے ریفرنس سے میرے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آئیے اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت ازرق بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم حواز میں جو کئی بستی ہیں بصرہ اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص ابو برزہ صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ شعبہ نے کہا یہ ابو برزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دیکھ کر خارجی میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اے اللہ اس شیخ کا ناس کر۔ جب وہ شیخ واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور تم کیا چیز ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جہادوں میں شرکت کی ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں۔ کیا اب آپ یہ بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تو آئیے ہم اس قول کی طرف نظر ڈالتے ہیں جو امام بخاری اس حدیث کے اوپر لے کر آئے ہیں۔ یہ قول حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کا کپڑا چور لے کر بھاگے تو اس کے پیچھے دوڑے اور نماز چھوڑ دے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ریفرنسز دیے ہیں اور درجنوں احادیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کچھ کمنٹ مجھے ایسے بھی آئے کہ جیسے کہ زلزلہ آ رہا ہے اور اگر نماز کے دوران ہم مارے جاتے ہیں تو ہم شہید ہوں گے اور اگر نماز توڑ کر بھاگیں تو شہادت نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے یہ بات؟ میں نے مہینہ پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے بتایا تھا اور صحیح بخاری کی حدیث کا ریفرنس بھی دیا تھا، صحیح بخاری 2829، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ملبے کے نیچے دب کر فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ اب چاہے آپ نماز کے دوران ملبے کے نیچے دب کر شہید ہو جائے یا چاہے نماز توڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے شہید ہو جائے تو وہ شہادت کے درجے میں ہی آئے گی بات۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ سوسائڈ کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ جان بوجھ کر نماز کنٹینیو رکھتے ہیں، یعنی آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے اور یہ زلزلے کی شدت اتنی ہے کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، اس کے باوجود آپ نماز کنٹینیو رکھیں، تو یہ اب آپ کے اختیار میں بات آ گئی ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں یا ملبے کے نیچے دب کر جان دے دیں۔ اب یہ خودکشی والی بات میں نے اس شخص کے لیے کہی جس شخص کے پاس ان سب چیزوں کا علم ہونے کے باوجود وہ یہ کام کرے۔ جو شخص جس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں اور وہ شخص اس نیت سے نماز کنٹینیو رکھے کہ نماز توڑنا گناہ ہے اور اس کے بعد وہ ملبے کے نیچے آ کر فوت ہو جائے تو وہ شہید ہی کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ لا علمی کی بنیاد پر کوئی گناہ نہیں۔ پر وہ شخص جس کو یہ بات معلوم ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ جان بچانے کے لیے نماز کو توڑنا ضروری ہے اور وہ اس کے باوجود نماز نہ توڑے تو یہ چیز خودکشی کی کیٹیگری میں آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی نماز قضا کی، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی نماز قضا کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی نماز قضا کی۔ میں نے آپ کے سامنے ریفرنسز دی ہیں۔ پھر مجھے کچھ بڑے irrelevant قسم کے کمنٹس آئے جو کہ کافی کمنٹس میں نے اسکپ کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کمنٹ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کمنٹ یہ تھا کہ باہر آپ کی جان کون سی بچ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے مسجد کے باہر ہی فوت ہو جائیں۔ تو میرے بھائی جب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، عام حالت میں گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور تیز زلزلہ آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ باہر بھاگنے کا کیا فائدہ، باہر بھی موت آ سکتی ہے، یا آپ جان بچانے کے لیے باہر بھاگتے ہیں؟ اگر تو آپ وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ باہر بھی جان چلی جانی ہے تو پھر آپ فرض نماز میں بھی نماز پڑھتے رہیں۔ پر یہ بات کامن سینس والی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے یا مسجدوں سے باہر نکلیں گے تو آپ کی جان زیادہ محفوظ ہے۔ باقی اس کے باوجود بھی اگر آپ کی جان چلی جاتی ہے تو پھر یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میرا خیال ان سب دلائل کے بعد آپ کو یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی کہ اپنی جان بچانے کے لیے نماز کو توڑا جا سکتا ہے۔